أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم سامعین، ربیع الاول کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں اور شہر میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا ربیع الاول کی 12 تاریخ کے لیے لوگوں کی تیاریاں جاری ہیں. 12 تاریخ کا جلوس یا جشن، اس کے لیے جس کا ثبوت شریعت سے کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے بھائی بڑی محنتوں کے ساتھ اپنا پیسہ اور اپنا وقت قربان کر کے اس غلط کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، اس کو نیکی سمجھ کر انجام دے رہے ہیں. ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہم میں سے کسی نے اپنے کسی بریلوی بھائی سے، اپنے کسی دوست سے، آپ اسکول میں اگر پڑھنے والے طلبہ ہیں، لڑکے ہیں، کبھی آپ سوچیں کہ آپ کے ساتھ میں اگر کوئی ایسا ہے، آپ نے اس تک یہ پیغام پہنچایا، یا کاروباری ہمارے تعلقات ہیں یا رشتہ داریاں ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ ہم صحیح چیز ان تک پہنچائیں، جبکہ وہیں ہمارے وہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو ایک جشن کے طور پر منا رہے ہیں. ہمارے لیے ذمہ داری بنتی ہے ہم اس کا صحیح رخ لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں بلکہ پیدائش کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو آپ نے کیسا گزارا ہے، اور اللہ رب العالمین نے پھر اس پاکیزہ زندگی کو آگے لوگوں کی زندگیاں سنوارنے کے لیے کیسا رخ دیا ہے. ہم سوچیں اسی نبی کی پیدائش کے نام پر جو جشن منایا جاتا ہے، جہاں ڈی جے بجائے جاتے ہیں، آپ سوچیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، صحابی ہیں. ایک دن وہ اپنے شاگرد کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے تو ان کے شاگرد نافع، حضرت نافع کہتے ہیں کہ اچانک کہیں سے گانے کی آواز آئی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں کان میں انگلی ڈال کر راستے سے ایک طرف ہٹ گئے. تھوڑی دور چلنے کے بعد اپنے شاگرد سے پوچھتے ہیں کوئی آواز تمہیں آ رہی ہے؟ کہا نہیں. تو اپنے کانوں سے انگلی نکال لیا اور اس کے بعد کہا کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستے سے گزر رہا تھا تو ایسے ہی کوئی آواز آئی تھی گانے کی اور آپ نے اپنے کان بند کر راستے سے ایک طرف ہو گئے تھے. اب آپ سوچیں جس نبی کو ان گانے بجانوں سے اس قدر نفرت ہو، آپ نے آواز سن کر اپنے کان میں انگلی ڈال لی، اس نبی کے نام پر ڈی جے بجائے جاتے ہیں اور کیا کیا شور اور تماشے کیے جاتے ہیں، جس نبی کو اللہ نے کہا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم تم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج رہے ہیں. اسی نبی کے نام پر ہم لوگوں کے لیے زحمت بن جا رہے ہیں، جلوس کے نام پر، نعروں کے نام پر، اور نہ جانے کس کس چیز پر لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب، راستوں کو جام کر دینا اور اپنے انداز میں اس خوشی کو منانا جس کا کوئی تعلق شریعت سے نہیں ہے.
ہم آپ کو آج یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یاد رکھیں، اصل چیز یہ نہیں ہے کہ نبی کی پیدائش کی خوشی منائی جا رہی ہے، اصل چیز یہ ہے کہ نبی کی پیدائش کے بعد کی زندگی کیسی گزری ہے اور آپ کو اللہ نے پیدا کیا۔ اصل خوشی پیدائش کی نہیں بلکہ آپ کی بعثت کی، یعنی آپ کے رسول اور نبی بنائے جانے کی ہے، اور وہی آپ کی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ رسول اور نبی بنائے جانے سے پہلے جو آپ کی زندگی ہے، 40 سال کی زندگی، نبی بننے کے بعد جب آپ نے قوم کے سامنے یہ پیغام پیش کیا، توحید کی دعوت پیش کی، اور لوگوں نے آپ کی اس دعوت کو ٹھکرایا، تو اس دعوت کو، اپنی دعوت کو سچ ثابت کرنے اور بتانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا تھا، لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي، لوگوں تم میری بات کو جھٹلا رہے ہو، ابھی کیا تمہیں یاد نہیں ہے میری زندگی کے 40 سال تمہارے بیچ گزرے ہیں، تم ہی تھے جو مجھ کو صادق و امین کہتے تھے، اب میری دعوت کو تم جھٹلا رہے ہو، کیا میری وہ زندگی تم کو یاد نہیں ہے؟ وہ زندگی کتنی پاکیزہ ہوگی کہ رب نے قوم لوط کا ذکر کرتے ہوئے اس نبی، اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا تھا، لعمرک، اے نبی تمہاری عمر کی قسم، کتنی پاکیزہ عمر ہوگی وہ، کتنی پاکیزہ سیرت ہوگی وہ، کہ جس سیرت کی قسم آسمان سے رب نے کھائی ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے نبی تمہاری عمر کی قسم، یہ لوگ اپنی گمراہیوں میں مست ہیں۔ تو ایسی پاکیزہ زندگی 40 سال تک اللہ نے اس کو محفوظ رکھا، اور 40 سال کے بعد جب اللہ رب العزت نے نبوت عطا کیا ہے تو کن ذمہ داریوں کے ساتھ بھیجا ہے، یہ ذمہ داریوں کو سنیے، اور ہم میں سے ہر فرد، ہر شخص امت کی مستقبل، امت کے روشن مستقبل کا ذمہ دار ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لائق بنایا ہے۔ آپ سوچئے، نبی کو اللہ نے کن منصوبوں کے ساتھ، کن ذمہ داریوں کے ساتھ دنیا میں بھیجا، اور دنیا میں بھیجنا تو بعد کی بات ہے۔ آپ سوچئے، ہم اپنی سوچ کو پاکیزہ بنائیں، اپنے خیالات کو، اپنے منصوبوں کو بہتر بنائیں، ہم آگے تک کا سوچیں۔ ہم یہاں پر ایک بات غور کریں، آج کتنے مسلمان ہیں جو کوئی نقصان پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو RSS کا نام آتا ہے، BJP کا نام آتا ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا 100 سال کی محنت آج ان کی رنگ لائی ہے، ہر پہلو پر، ہر ڈپارٹمنٹ میں ان لوگوں نے محنت کیا ہے، تعلیم کے نام پر محنت کی ہے، ساری چیزوں میں جو جو ہو سکتا ہے محنت کر کے آج نتیجہ ان کے سامنے ہے، اور ہم کچھ نہ کر کے ہم یہ سوچیں کہ ہم کوئی محنت نہ کریں فصل ہم کو مل جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں، اللہ نے نبی کے بھیجے جانے کا مقصد جو بیان کیا ہے، وہی مقصد کے ساتھ نبی کی پیدائش کے 2500 سال پہلے، ہم چند سال پہلے کا بھی، آگے کا بھی نہیں سوچ رہے ہیں، لیکن سوچو کبھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 2500 سال، 2.5 سال نہیں بول رہا ہوں میں، 2500 سال پہلے اللہ رب العالمین کے ایک برگزیدہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، مکہ میں ایک گھر کی تعمیر کی اللہ کے لیے، اس گھر کو تعمیر کرتے ہوئے سوچئے یہ پیغام ہے مسجد بنانے والوں کے لیے، اللہ کے گھر کی ذمہ داری سنبھالنے والوں کے لیے، کہ اللہ کا گھر بناتے ہوئے دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری یہ نیکی جو تیرا گھر بنانے کی نیکی ہم کر رہے ہیں، اس نیکی کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اور اس کے ساتھ مسجد بنا لیے کافی نہیں ہے، مسجد کی ذمہ داری کیا ہے، اس سے کیا کام ہونا چاہیے، اس کے لیے دعا کیا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے فریاد کر رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ہم نے یہ تیرا گھر بنا دیا، تیرے اس مقدس شہر میں تیرا یہ مبارک اور مقدس گھر بنایا ہے، اس کو قبول بھی کر لے، لیکن اس کا جو اصل آگے چلانے کا معاملہ ہے کہ اللہ ایک رسول بھیجنا انہی میں سے، اسی مکہ کے لوگوں میں انہی کی نسل سے ایک رسول بھیجنا جو کیا کام کرے، جو ان پر تیری کتاب کی آیتیں پڑھ کر سنائے، کتاب کی تعلیم دے، قرآن پڑھنا سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک صاف کرے، ایک بہترین شخصیت کا حامل بنائے، اور اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کتاب و حکمت کی تعلیم دے ان کو، اور آخر میں جو
اللہ کی صفات ذکر کی ہیں، انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ تو غلبے والا بھی ہے، تو حکمت والا بھی ہے، تو جانتا ہے کہاں کیا کرنا ہے، اور تو جب کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لے تو تیرے غلبے کا عالم یہ ہے کہ کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2500 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے ان کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ایسے رسول کو بھیجنا، اور جب اللہ نے رسول کو بھیجا تو سورہ آل عمران کی آیت جو ابھی ہم نے خطبے کے بعد پڑھا، اس میں یہی چیز اللہ نے دہرائی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ کا احسان ہے مومنوں پر کہ اللہ نے انہی کے بیچ میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے جو کیا کام کرتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، اور ان کو کتاب یعنی قرآن اور حکمت یعنی حدیث کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ کیا پیغام ہے اس کا؟ اس آیت کا سبق یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو خالی اپنے پاس نہ رکھ کر دنیا کے کونے کونے تک، ہماری جہاں تک بساط اور طاقت ہے، ہم کوشش کریں کہ یہ قرآن کا علم، یہ حدیث کا علم، قرآن کا وہ مطلب، وہ مقصد جو منہج سلف سے ثابت ہے، سلف کے طریقے سے ثابت ہے، جو اللہ کے نبی سے صحابہ نے سمجھا، صحابہ سے تابعین نے، اور یہ سلسلہ جو علماء کے ذریعے آج تک چل رہا ہے، یہ سلسلے کے ذریعے سے جو قرآن اور حدیث کا صحیح فہم، صحیح سمجھ، صحیح تعلیم ہم تک پہنچی ہے، اس سمجھ کو انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ اس آیت کا پیغام ہے، اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو بھیجا 23 سال کی لمبی مدت میں، جب یہ نبوت کا کام مکمل ہو گیا، آپ کا مشن مکمل ہو گیا، تو آخر زندگی کے آخری مہینوں میں آپ نے حج کیا، حجۃ الوداع، اور اس موقع پر آپ نے کہا تھا کہ لوگوں شاید آئندہ تم سے میری ملاقات اس جگہ نہ ہو سکے گی، خذوا انی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کرنے کا طریقہ سیکھ لو۔ زندگی کے ساری چیزیں آپ نے سکھا دیے تھے، 23 سالہ زندگی میں سب کچھ آپ نے پورا دین سکھا دیا، اور اسی حج کے موقع پر یہ آیت بھی نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اسلام کی ایک عبقری شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رو دیے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا سبب ہے، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ جب عروج مکمل ہو جائے تو عروج کے بعد زوال ہوتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن عروج کو پہنچ چکا، جو ذمہ داری اللہ نے دیا تھا وہ پوری ہو گئی، اب یہاں سے زوال شروع ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اللہ کے بندو، میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری لمحات میں لوگوں کے سامنے یہ بات کہی، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، لوگوں میں نے جب تم تک اپنا پیغام، اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اب تمہاری ذمہ داری ہے جو لوگ حاضر ہیں وہ ان لوگوں تک جو حاضر نہیں ہیں میرے اس پیغام کو پہنچا دینا۔ اور یہ یاد رکھیے، دنیا میں کوئی بھی نبی، جتنے نبی آئے ہیں ان سارے نبیوں نے رجال کار تیار کیے، یعنی ایسے افراد تیار کیے ہیں جو قوم کے لیے کام کر سکیں، جو لوگوں کی فائدے کے لیے کام کر سکیں، ایسے افراد ہر نبی نے تیار کیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس 23 سالہ زندگی کے اندر افراد تیار کیے۔ ہماری ذمہ داری ہے، چاہے علماء ہو، مدارس ہو، مساجد ہو، قوم کے سرمایہ دار ہو، مساجد کے ذمہ دار ہو، سیاست داں ہو، ساری کی ساری قوم کو مل کر آج یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ افراد تیار کریں، جس کا ایک پہلو آپ نے گزشتہ چند جمعہ پہلے سنا، استاد محترم مولانا عبد القہار صاحب نے ایک بات آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ہمارے پورے سیونی ضلع میں کوئی IAS IPS آفیسر نہیں ہے، کوئی کلیکٹر SP ہمارے ضلع کا نہیں ہے۔ تو ہم کو اس پہلو پر غور کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور پھر دنیا میں خالی ایک پہلو نہیں ہے، یہ ایک پہلو ہے ہمارے سماج کا، لیکن کبھی آپ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کر کے دیکھیں، یہ ہر سال 12 تاریخ کو خوشیاں منا لی، اس کے بعد سال بھر ٹھنڈے ہو گئے، اور بولنے والے بھی ربیع الاول میں بول دیے، اس کے بعد ٹھنڈے ہو گئے۔ لیکن کبھی ہم سوچیں زمین پر اتر کر، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، جس کو اللہ نے جو نعمت دیا ہے اس نعمت کا استعمال کر کے اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کریں۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کرنے آئے تھے،
اور کہا کہ ہم دو بھائی ہیں, میرا ایک بھائی ہمیشہ دین سیکھتے رہتا ہے اور مجھے محنت کرنا پڑتا ہے, کمانا پڑتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق بہ, تم کیا سمجھ رہے ہو, شاید اس کی وجہ سے تم کو روزی مل رہی ہے. یہ پیغام ہے, جس کو بولنا آتا ہے وہ بولے, جس کو پڑھانا آتا ہے وہ پڑھائے, جس کو بولنا نہیں آتا پیسہ دے سکتا ہے پیسہ دے, جس کو زبان سے ایک صحیح مشورے دینے کی صلاحیت اللہ نے دیا ہے وہ یہ کام کرے. ساری صلاحیتیں مل کر جب ایک جگہ کوئی کام کریں گی تو اس سے خیر کے پہلو نکلیں گے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خلاصے کے طور پر آپ سمجھیے اس پہلو کو بھی, کہ ایک موقع پر آپ نے کہا تھا ارحم امتی لامتی ابو بکر واشدهم لدین اللہ لامر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی بن ابی طالب وافرضهم زید بن ثابت واقرأهم لکتاب اللہ ابی بن کعب الا وان لكل امة امین وامین هذه الامة ابو عبیدہ بن الجراح. آپ نے کہا تھا لوگوں میری امت کے لیے سب سے زیادہ رحم دل پوری امت میں کوئی فرد ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے. اور یہ یاد رکھے رحم دل کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ نرمی, بلکہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ اپنے والد کی شخصیت کو بتاتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, آپ کی وفات کے بعد سب طرف سے فتنے اٹھ رہے تھے, لیکن میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں خالی خوشی منا لینا کافی نہیں ہے, خالی بول دینا کافی نہیں ہے, بلکہ یعنی خوشی تو جو غیر شرعی منا رہے وہ تو غلط ہے ہی, لیکن ہم اس ذمہ داری کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر لوگ خوشی منا رہے ہیں. کبھی اس پہلو پر سوچا ہم نے کہ جیسے آپ نے زمینی کام کیا ہے, افراد آپ نے تیار کیا, ہم نے کیا کیا اس کے لیے؟ ہم نے کون سے لوگوں کو سمجھایا؟ ہم کب مسجد سے باہر نکلے, کب اپنے پڑوسی اور اپنے رشتہ دار کو ہم نے یہ پیغام دیا؟ اللہ کے بندو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو افراد تیار کیے ہیں ان افراد میں کیا سوچ بنی تھی. ایک طرف آپ فرما رہے ہیں کہ میری امت کا سب سے مہربان انسان ابو بکر ہے, لیکن وقت پڑنے پر کتنے سخت ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت میرے ابا کے ہاتھ میں جب یہ ذمہ داری آئی تھی, میرے ابا کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری آئی, اس وقت امت کی کیفیت ایسی تھی کہ کوئی بکریوں کا ریوڑ ہو, اندھیری رات ہو, سرد رات ہو, اندھیری رات ہو اور ان کا کوئی چرواہا نہ ہو, ایسی حالت میں امت موجود تھی اور اس حالت میں ابا جان نے اس امت کو سنبھالا ہے. کیسی ذمہ داریاں تھی؟ ایک طرف نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کھڑے تھے, ایک طرف زکات نہ دے کر زکات کا انکار کرنے والے کھڑے تھے, اور ایک طرف ابھی جو اسلام میں آئے تھے زیادہ مضبوط نہیں ہوئے تھے وہ کفر اور ارتداد کا شکار ہو گئے. سارے فتنے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے. صحابہ نے مشورہ دیا اور ساتھ میں اسامہ بن زید کا جو لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے علاقے کے لیے بھیجنے کے لیے تیار کیا تھا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس لشکر کو بھی بھیجا. 3 فتنے مدینے کے آس پاس کھڑے ہیں. لوگوں نے ابو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ اس لشکر کو ابھی روک لیجئے, ہمیں ابھی افراد کی ضرورت ہے, یہ 3 فتنے ہمارے سامنے کھڑے. کہا کہ سنو, اگر مدینہ میں کتے مجھ کو نوچ کے کھا جائیں تب بھی میں اس لشکر کو نہیں روک سکتا. اس لشکر کو بھیجا اور جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا مقابلہ کیا, فتنے اور زکات کا انکار کرنے والوں کا مقابلہ کیا, اور کہا کہ نبی کی زندگی میں جو لوگ اونٹ کو باندھی جانے والی رسی زکات میں دیتے تھے اور اس سے بھی انکار کریں گے تو میں لقاتلتہم, ان سے بھی جہاد کروں گا. ایک طرف مرتد لوگوں کا فتنہ تھا, سارے فتنوں سے اکیلے مقابلہ کر کے اب آپ سوچئے خالی مسلح پر کھڑے ہونے کے لائق نہیں بنایا تھا نبی نے, بلکہ مسلح پر کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کو حکومت کا انداز دکھانے والا بھی بنایا. یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم مساجد سے, مدارس سے, اپنے اسکولوں سے ایسے افراد تیار کریں جو واقعی اس لائق ہو کہ جو دین کی بنیادیں بھی ان کی مضبوط ہوں اور قوم کے سامنے مستقبل, روشن مستقبل کے راہیں بھی وہ ہموار کر سکتے ہوں. اور یہ پیغام بھی یاد رکھیں, آج جس دور میں ہم جی رہے, ابھی آتے آتے میں ایک تقریر سن رہا تھا تو اس میں ڈرگز کے بارے میں بتایا جاتا, ڈرگز کے تعلق سے وہ تقریر تھی. جو نشہ آج بہت سارے نوجوان, اور جہاں سے جس جگہ وہ بنگلور کے علاقے کی تقریر تھی, انہوں نے بتایا کہ ایک گلی میں ایک سڑک ایسی ہے جہاں پر 40 لڑکیوں کے پتے معلوم ہے کہ جو نشہ کرتی ہیں. اس نشے میں ایک پیغام جو آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ ایک باپ, ان کے ذکر کیا کہ ایک باپ کا ذکر کہ میں نے اپنے بچے کو ایک بڑے نامی گرامی اسکول میں داخل کر دیا اس مقصد کے ساتھ کہ بڑا نام ہے اس اسکول کا, میرا بچہ پڑھ لکھ کر کچھ اچھا بن جائے گا. لیکن کچھ دنوں کے بعد پتا چلا
کہ وہاں جو مالدار لڑکے جو ڈرگز کا استعمال کرتے تھے ان کی دوستی میں آ کر میرا بچہ بھی ڈرگز کے حوالے ہو گیا اور اس قدر ڈوب گیا کہ اب وہ میرے اختیار سے باہر چلا گیا۔ ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے تعلیمی ادارے قائم کریں۔ آج حکومت جو ہے اس پر بھی نظر رکھ رہی ہے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے ایسے ادارے بھی ہمارے پاس ہوں جو دین کی بنیاد پر دنیا سکھائیں، جو جن کی پہلی ترجیح جو ہے وہ دین ہو، دین پہلے سکھائیں، اس کے بعد دنیا ان کے سامنے ہو۔ اللہ کے بندو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، آپ نے اپنے ایک صحابی کے بارے میں کہا کہ میری امت کی سب سے زیادہ مہربان ہے، اس کے بعد آپ نے کہا امت کے لیے دین کے معاملے میں سخت سے سخت جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے۔ جب بھی کوئی معاملہ آتا سخت پہلو انہی کی طرف سے ہوتا۔ مثال کے طور پر جب غزوہ بدر میں جو قیدی آئے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا، کوئی حکم اللہ کی طرف سے نہیں آیا تھا کہ قیدیوں کا کیا کرنا ہے۔ مشورہ جب کیا آپ نے تو سب سے پہلے مشورہ حضرت عمر کا آیا تھا یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ دونوں کے مشورے کیا تھے؟ ابو بکر کا مشورہ ان کی رحمت کی بنیاد پر تھا، کہا کہ ہمارے اپنے قریبی لوگ ہیں، ان کو آپ چھوڑ دیجئے فدیہ لے کر، ممکن ہے کہ ان کو اللہ ہدایت دے دے گا، بعد میں یہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے اور جو رقم ملے گی وہ ہمارے کام بھی آ جائے گی۔ رحمت کی بنیاد پر یہ مشورہ انہوں نے دیا۔ لیکن حضرت عمر کا مشورہ یہ تھا، کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، میرا مشورہ ایسا نہیں ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ فلاں جو میرا قریبی اس کو میرے حوالے کیجئے، فلاں جو فلاں کا قریبی اس کے حوالے کیجئے، ہم اس کی گردن مار دیں گے۔ یہ بتا دیں گے اللہ کو کہ ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی محبت نہیں ہے۔ یعنی دین کے معاملے میں سخت، بالکل سخت پہلو اختیار کرنے والے، سب سے زیادہ باحیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، سب سے بہترین جج فیصلہ کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ، سب سے بہترین وراثت کی تقسیم کرنے والے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، سب سے زیادہ حرام و حلال کا علم رکھنے والے معاذ بن جبل، اور آخر میں آپ نے کہا اور ایک اور صحابی کہ سب سے بڑے قرآن کے قاری حضرت ابی بن کعب ہیں، اور آپ نے آخر میں کہا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، ایک امانت دار شخص ہوتا ہے، میری امت کا سب سے بڑا امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ ذرا سوچیے، اس حدیث پر غور کریں، ایک پہلو نہیں ہے، زندگی کے کتنے پہلو ہیں، ہر پہلو کے لیے آپ نے صحابہ کو تیار کیا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے، ہم اس انداز میں بھی اپنی خدمت دینے کی کوشش کریں، قوم کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، چند چیزوں پر نظر رکھ کر، یا صرف ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم مسجد میں نماز پڑھ لیے کافی ہے، وہ بھی اپنی مرضی کی نماز۔ یہ جتنے لوگ ابھی حاضر ہیں، کون ہے جو اپنی مرضی، اللہ کی مرضی کی نماز پڑھ رہا ہے؟ یہی نمازی فجر میں کہاں رہتے ہیں؟ آپ سوچئے ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ اپنی مرضی کی نماز پڑھ کے ہم مسلمان ہو گئے؟ یاد رکھو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں وہ عزت اور وہ مقام حاصل کرنا ہے تو صحابہ کرام کے طریقے پر آنا پڑے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کے تعلق سے کہا تھا، سب سے بہترین لوگ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر اس کے بعد وہ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے۔ اور یہ ایسی ایسی شخصیتیں تیار ہوئی تھی کہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ مسجد میں لوگ موجود یا کسی کمرے میں لوگ صحابہ کرام موجود، صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ تمنائیں کرو، تمہارے دلوں میں کیا تمنا ہے ذرا بتاؤ۔ تو ایک صحابی بولے، میری تمنا ہے کہ یہ گھر جس کمرے میں ہم بیٹھے ہیں پورا کمرہ بھرا ہوا ہو چاندی کے سکوں سے اور میں پورا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ ایک صحابی نے کہا کہ میری تمنا یہ ہے کہ پورا گھر سونے سے بھرا ہوا ہو اور میں پورا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ تیسرے نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ پورا گھر جو ہے وہ ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہو اور وہ پورا کا پورا میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ امیر المومنین نے کہا اور کوئی ہے؟ کہا نہیں، یہ تو اس سے بڑھ کر اور کیا خواہش ہو سکتی ہے؟ کہا لیکن میری تمنا یہ نہیں ہے، میری تمنا یہ ہے ان یکون معی، میرے ساتھ ہو، کیسے لوگ ہو؟ مثل معاذ ابن جبل، ابی ابن کعب، حذیفہ ابن الیمان و ابو عبیدہ ابن الجراح، میرے ساتھ معاذ بن جبل جیسا عالم ہو، ابو عبیدہ بن جراح جیسا امین آدمی ہو، حذیفہ بن یمان جیسا بڑا عالم ہو، ایسے بڑے بڑے لوگ میرے پاس ہو اور ان کے ساتھ فاستعملہم، پھر ان کا استعمال کروں، ایسے افراد کو میں تیار کر رکھ میرے پاس رکھوں اور ان کا استعمال کر کے میں قوم کے لیے فائدے والے کام کروں۔ اب آپ سوچئے، ایک طرف گھر بھر کر سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے جواہرات ہیں، لیکن اسلام کی ایک عظیم ترین شخصیت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا تھا کہ قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں کہ وہی الفاظ
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا اور وہی الفاظ اللہ نے قرآن کی آیت میں نازل کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا لو اتخذنا مقام ابراہیم مصلی، اللہ کے رسول اگر ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیتے تو اچھا ہوتا، نماز پڑھنے کی جگہ۔ تو اسی وقت اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ ایک مرتبہ آپ نے کہا تھا کہ اے نبی آپ کے پاس مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، آپ اپنی بیویوں کو حکم دیجئے کہ وہ پردہ کیا کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مشورہ حضرت عمر نے دیا، ادھر اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دیا کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں کو حکم دیجئے کہ وہ پردہ کریں، یعنی پردے کا حکم ان کے مشورے کے بعد اللہ نے نازل کیا۔ ایسی عظیم شخصیت ہے، اور ان کا کہنا کیا ہے؟ یہ سونا چاندی ہیرے جواہرات نہیں۔ اس لیے یاد رکھو قومیں دولت سے آگے نہیں بڑھا کرتی ہیں، قومیں وہ کامیاب ہوتی ہیں جن کے پاس مضبوط افراد ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے ظاہر اور باہر مثال ہے وہ افراد، وہ صحابہ کی جماعت جنہوں نے غزوہ بدر میں ایسے مقام پر، ایسے موقع پر جہاد کرنے کے لیے اپنی جانیں پیش کی تھیں جب خود نبی کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا اے اللہ میری اس چھوٹی سی جماعت کی حفاظت فرما، اگر آج یہ ہلاک ہو گئی لم تعبد علی الارض، زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، سوچئے کتنا عظیم جملہ ہے۔ جو نبی آخری پیغمبر ہو اور جو دنیا کو توحید کا پیغام سنانے آیا ہو، اس کی زبان سے یہ جملے نکل رہے ہیں کہ اللہ اگر یہ چھوٹی سی میری یہ جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی، ان کو مغلوب کر دیا گیا تو تیری عبادت زمین پر نہیں ہوگی۔ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن ایسے موقع پر جنہوں نے پوری ہمت کے ساتھ مقابلہ دشمن کا کیا، اور وہ دشمن جو ہتھیار سے لیس ہے اور خود کی حالت کیا ہے؟ کوئی ہتھیار نہیں، کوئی سواری نہیں، لیکن ایسے موقع پر صرف ایمانی قوت کی بنیاد پر انہوں نے جنگ کو جیتا ہے۔ تاریخ میں یہ تاریخ لکھتی ہے کہ یہ کوئی دولت یا شہرت یا انسانی ظاہری طاقت یا پھر کوئی ہتھیار یہ اصل نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ ہمارے پاس ایمان کی قوت ہو، ایمان کا ہتھیار ہو، اور جس دور میں ہم جی رہے ہیں علم کا ہتھیار ہمارے پاس ہو۔ اللہ کے بندو، اور یہ دور تو بات کی بات ہے، ترقی یافتہ دور، ٹیکنالوجی کا دور بات کی بات ہے۔ اس امت کے لیے پہلا سبق ہی اللہ نے کیا دیا؟ اقرا، پڑھیے، اور پڑھیے میں بھی حکم کیا ہے؟ اللہ نے جب حضرت جبرائیل کو بھیجا آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھیے، تو آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو یہ کہنے پر جبرائیل امین نے چھوڑ نہیں دیا کہ ٹھیک ہے نہیں پڑھتا تو مت پڑھو، بلکہ کہا نہیں پڑھنا پڑے گا، نہیں آتا بول کے چھوڑنا کافی نہیں ہے، نہیں ہوگا اس میں کام نہیں چلے گا، اقرا، پڑھیے۔ سینے سے لگایا، زور سے دبا کر، پھر چھوڑ کر کہا اقرا، اب پڑھیے، کہا ما انا بقاری۔ تیسری مرتبہ میں زور سے لگا کر، سینے سے دبا کر، چھوڑ کر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے، اور پھر آگے پھر کہا اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بڑا مہربان ہے۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر پہلو پر کام کریں، تعلیم کے راستے پر بھی کام کریں، اور تعلیم میں محنت کرنے، جہاں پر فتنہ ارتداد کا شکار ہماری بچیاں ہوتی ہیں اس راستے پر بھیجنے سے پہلے ان کو مضبوط بنیادیں عطا فرمائیں، ان کو مضبوط بنیادیں دیں، جس کا بہترین مرکز ہے ہماری مسجد میں چلنے والے مکاتب۔ اس کو آپ ہلکا نہ سمجھا کریں، آپ کا 1 روپیہ جو مسجد کے مکتب میں لگے گا وہ آپ کی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور ایک بڑی اچھی بات جو ابھی شہر میں مساجد میں بڑی خواتین کی جو کام چل رہا ہے، خواتین کو پڑھانے کا، یہ بہت اچھا راستہ، بہت اچھا طریقہ ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا چاہیے، اور اس سے زیادہ محنت ان بچوں پر کریں، ان لڑکوں پر کریں، ان لڑکیوں پر کریں جو ہمارے مکتب میں آتے ہیں۔ مکتب کی یہ تعلیم بڑی بنیاد ہے، اور اس میں جو پڑھ لیے یہی بچیاں جو پڑھ لیتی ہیں آگے چل کر کے بھی کسی کی ہدایت کا ذریعہ بندے۔ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، ایک بزرگ خاتون شہر میں، ان سے ہماری ایک دن بات ہوئی، انہوں نے بتایا، ہمارے رشتے میں بھی ہے وہ، تو انہوں نے بتایا کہ میں جس گاؤں میں تھی، بریلوی گاؤں تھا، لیکن اتفاق سے کوئی اہل حدیث عالم وہاں پر، وہ بھی زیادہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، ایک اہل حدیث عالم نے وہاں پر ہم کو مکتب میں پڑھایا تھا، اردو پڑھنا لکھنا سکھایا مکتب میں۔ جب ہمارا نکاح ہوا تو مائکہ بھی بریلوی تھا اور سسرال بھی بریلوی تھا، سارے تہوار وہاں ہوتے تھے، روکنے کی طاقت نہیں تھی، ساس کی طرف سے بڑی سختیاں تھیں، کہتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کو اردو پڑھنا سکھایا، شوہر کو اردو پڑھنا سکھایا، بچے تھے، فکر یہ تھی کہ میرے بچے بھی اسی ماحول میں پڑھیں گے تو وہ بھی اسی راستے پر چلیں گے، اس فکر کی وجہ سے میں نے اپنے شوہر کو اردو پڑھنا سکھایا۔ جب شوہر اردو پڑھنے لگے تو ان کو سب سے پہلے صحیح بخاری دیا، اور جب وہ میرے شوہر نے یہ حدیث کی کتاب پڑھے اس کے بعد ان کو سمجھ میں آیا تو وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے گھر سے ختم ہو۔
بنیاد کیا ہے؟ مکتب. آپ اس کو ہلکا مت سمجھیے. ایک خاندان کو، مستقبل کے ایک فیملی کو سدھارنے کا بنیاد کیا بنی ہے؟ ایک مکتب میں پڑھنے والی بچی جس نے اردو پڑھنا سیکھا ہے. تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے ہر پہلو پر ہم کام کریں، ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داری ہم کو عطا کیا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے. اور یہ مشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے بعد، اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبیوں کے بعد یہ سلسلہ انبیاء کے وارث یعنی علماء کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. اب علماء کی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو پہلے بہتر سے بہتر بنائیں. جیسے سماج میں ایک معاملہ یہ ہے کہ لوگ علماء کو فرشتہ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن بھائیوں اس بات کو یاد رکھیے، علماء بھی آپ کی طرح انسان ہیں. اور ایک کڑوا سچ میں آپ سے بتاؤں کہ مدارس میں جو بچے بہت سارے آتے ہیں، بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ حافظ اور عالم بنے، لیکن وہیں کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن بچوں کے ماں باپ بچوں سے پریشان ہو کر مدرسہ بھیجتے تھے. کچھ کو میں نے خود دھمکیاں دیتے ہوئے سنا ہے ماں باپ کو، پڑھ لو نہیں تو مدرسہ بھیج دیں گے. کیا مدرسہ جیل خانہ ہے؟ اب آپ جو بچہ اس نیت کے ساتھ وہاں بھیجا گیا ہے اس سے کیا امید کر سکتے ہیں آپ؟ ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، ورنہ اس کی زندگی اسی ڈگر پر ہو تو ہو سکتا ہے کوئی غلط کام بھی وہ کرے. لیکن یاد رکھے علماء کو اپنے مقام اور اپنے وقار کا احترام خود کرنا چاہیے. علماء کی خود ذمہ داری. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا تھا، یا معشر القراء، اے علماء کی جماعت. قاری کی جمع ہے قراء، اور قاری اس دور میں اس کو کہتے تھے جو قرآن کا حافظ بھی ہو، قرآن کا عالم بھی ہو اور قرآن کا پر عمل کرنے والا بھی ہو، اس کو قاری کہتے تھے. تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ اے قراء کی جماعت، تم لوگ سیدھے چلو، صحیح راستے پر تم چلو، اگر تم ہی ادھر ادھر ہو گئے تو پھر امت کا کیا ہوگا؟ اسی لیے علماء کی ذمہ داری تو ہے، لیکن پھر یاد رکھیں عوام کی ذمہ داری ہے کہ علماء کے مقام کو سمجھے. ایک چھوٹی سی مثال جو ابھی آپ کو میں نے دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ شاید تم کو تمہارے بھائی کی وجہ سے رزق مل رہا ہے، یہ مدارس، یہ مکاتب جو ہمارے چل رہے ہیں، اس میں آپ جو پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کو معمولی نہ سمجھیں. یہ امت کے دین کو برقرار رکھنے کے لیے یہ فیکٹریاں ہیں، یہ ہمارے قلعے ہیں جو امت کی اصلاح کی ذمہ داری کو سنبھال رہے ہیں. جو آپ مدارس چلاتے ہیں، آپ مکاتب چلاتے ہیں، وہاں سے جو علماء تیار ہو رہے ہیں، قوم کی رہنمائی کرتے. اب دیکھیے انسان ہے، ان میں سے کسی سے چوک ہو سکتی ہے. ایک حادثہ بھی جو ہمارے قریب میں ہوا، سب جانتے ہیں آپ سوشل میڈیا پر، اس میں وہ علماء جن کا رول نہیں تھا، جو سمجھانے کے لیے گئے تھے، ان کو اس میں جو ہے مصیبت پر ڈال دیا گیا. اور بالخصوص ایک عالم دین جو الحمدللہ بہترین خطیب ہے، اچھے عالم ہیں، اسکول چلا رہے ہیں، ان کو سب سے پہلے جو ہے وہ اس مصیبت میں سب سے پہلے پڑ گئے. اللہ سے میں فریاد کرتا ہوں اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عالم دین کو، اس کو جیل سے نکلنے کا اللہ رب العالمین جلدی رہائی کا راستہ بنا دے. اللہ رب العالمین ہمارے تمام علماء کی عزت کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم مل کر، آپس میں مل کر یہ ذمہ داری جو مشن اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں فرمائی ہیں، ان میں سے ایک پیشین گوئی ہے قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ یقبض العلم، علم اٹھا لیا جائے گا. اور پھر اس کی وضاحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمائی جو صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان اللہ لا يقبض العلم ينتزعه من قلوب العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. یاد رکھو اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ علماء کے دل سے علم کو چھین لے، بلکہ علماء کو فوت کر کے اللہ رب العالمین علم کو اٹھائے گا. حتی اذا لم يبقي عالما، یہاں تک کہ جب کوئی عالم کو اللہ باقی نہیں رکھے گا. اتخذ الناس رؤوسا جہالا، اللہ رب العالمین جب سارے علماء کو اٹھا لے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور پھر فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے ہماری ذمہ داری ہے کہ علماء کی قدر کریں. اور پھر آپ جانتے ہیں پھر بعد میں بھی بیانات آ رہے ہیں کہ انہی کی ذمہ داری ہے. کہاں مر گئی عقل ایسے لوگوں کی جو مکمل طور پر ان لوگوں کو بنیاد بنا دی، ان علماء کو جو اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا کوئی انسان ہو، چاہے کتنا ہی بڑا عالم ہو، اگر اس سے غلطی ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو ایسی غلطی جو واقعی سزا کے لائق ہے اس کو بخشا جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک درخواست آئی تھی، فاطمہ نام کی ایک خاتون جو مخزوم بنو مخزوم قبیلے کی تھی، چوری کر لی. درخواست صحابہ کے لوگوں کی طرف سے آئی کہ ان کی معافی کے لیے درخواست کر دیں. اسامہ بن زید گئے تھے، آپ ناراض ہو گئے، کہا تشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ تو اللہ کی حدوں میں سے ایک حد میں درخواست کرنے آئے ہو تم. یاد رکھو اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی لقطعت یدہا، میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا.
कुछ सहाबा से चूक हो गई, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी पर इल्जाम लगा था, मुनाफिकीन थे, कुछ सहाबा शरीक हो गए, उनको बाद में कोड़े लगाए गए, कुछ से एक दो ऐसे वाकयात मिलते, बदकारी हो गई, खुद आकर अपने आप को पेश कर दिया कि हमको पाक कर दीजिए, और आपने उनको सजा दी। तो याद रखें, अगर वाकई इस्लामी कानून हो तो चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो उसको सजा मिलती है, ये इस्लाम में इंसाफ है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है, अल्लाह के बंदो, हम जिस दौर में जिस जगह जी रहे हैं, हम अपने आप को भी और उलमा के साथ मिलकर भी समाज और माशरे को बेहतर बनाने के लिए हमसे जो हो सकता है वो करने की कोशिश करें, उलमा का एहतराम करें, उनकी इज्जत करें और उनके साथ चलकर अपनी आखिरत को और अपनी दुनिया को संवारने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये पैगाम जो मैंने आपके सामने पेश किया है हम सबको समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत के तमाम अफराद की हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो उलमा खास तौर से इस वाक़े में परेशान हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी हिफाजत फरमाए, तमाम उलमा की, तमाम लोगों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। जो बीमार है अल्लाह उनको शिफा और सेहत अता फरमाए, जो परेशान है अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, जो कैद में अल्लाह रब्बुल आलमीन बगैर किसी जुर्म के चले गए, अल्लाह तबारक व तआला उनके निकलने का रास्ता आसान फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।